السلام علیکم فرینڈز، رائٹر ثانیہ مرزا کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ مسکان، لے کر آئی ہوں رائٹر ثانیہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ اردو ناول میرا مسیحا ایپیسوڈ 3۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں۔ خدا کے لیے عالیہ، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ عالیہ بیگ کاندھے پر ڈالے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو عدین پھر سے رونے لگی۔ یار میں کلاس لینے نہیں جا رہی، میں سر نیازی کے پاس جا رہی ہوں۔ عالیہ جو بھی ہے، پلیز میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، تم مت جاؤ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت، میں اکیلی یہاں۔ عدین اس کے آگے آ کر دروازہ بند کرنے لگی تھی۔ یار کیا ہو گیا؟ اس طرح تو تم سائیکو ہو جاؤ گی، اس نے تھپڑ مارا ہے نا، تم دیکھنا میں کہاں اس کی کمپلین کرتی ہوں، تم یہ رونا دھونا بند کرو۔ میں یہاں اکیلی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کی اتنی مجال کہ وہ گرلز ہاسٹل میں داخل ہو۔ عالیہ نے چلا کر عدین کو سمجھانا چاہا۔ وہ کہہ رہا تھا عالیہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، ارے وہ خدا نہیں ہے، بس ایک آوارہ اور باش سمجھ لو، شکل دیکھو اور کام دیکھو کمینہ۔ عالیہ چلا رہی تھی، وہ آوارہ ہے یا اوباش، مگر عالیہ مجھے میری عزت بہت پیاری ہے۔ وہ چلاتی رہی تھی، روتی رہی تھی۔ عالیہ اسے سمجھا کر ہاسٹل کا دروازہ باہر سے لاک کر کے چلی گئی تھی۔ مسز وقار نے شہیر سلمان پر نظریں ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے دیوار پر لگے وال کلاک پر دیکھا۔ پورے 10 بج چکے تھے۔ سامنے کھڑے شخص نے بھی نظریں اپنے بازو میں پہنی سیاہ رسٹ واچ پر گاڑ دیں۔ وہاں بھی یقیناً 10 ہی بج چکے تھے۔ وقت ان دونوں کی زندگیوں میں برابر چل رہا تھا، چاہے گھڑی کا، چاہے اذیت کا یا پھر کرب و تشنگی کا۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گے۔ مسز وقار کے لبوں پر مسکراہٹ رقصا تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ آخر؟ پچھلے 2 سال سے یہ جملہ ہمیشہ اس کی زبان پر آ کر رک جاتا، کبھی زبان میں اتنی لچک نہ آتی کہ وہ جملہ پھسل سکتا۔ وہ شدت برداشت سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ نہ جانے کیوں آ گیا ہوں میں پھر سے، کیوں مان لیتا ہوں ہر بار ان کی بات۔ دل ہی دل میں وہ خود پر تلملا اٹھا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ یہاں اتنا کام ہے جو تمہارے بغیر نہیں چل سکتا، پھر کیوں دکھاتے ہو ایٹیٹیوڈ؟ مسز وقار کے لہجے میں اب پہلے جیسی ہی تلخی تھی جو شہیر سلمان سمجھنے سے قاصر تھا۔ سیلف رسپیکٹ ایگزسٹ، عزت نفس بھی کوئی وجود رکھتی ہے، اس نے وہ مشکل کہا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ لہجہ تلخ نہ کر سکا۔ لیٹس سی، مسز وقار نے کہتے ہوئے پرنٹر سے اس کے ریزگنیشن کا پرنٹ نکالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر ان ٹکڑوں کو ہاتھوں میں مسلتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک تلخ مسکراہٹ سے ڈسٹ بین میں ڈالا۔ وہ تیز ہوتی ہارٹ بیٹ اور غصے سے پھولتے نتنوں کے ساتھ اسے یہ سب کرتے دیکھتا رہا۔ کائنڈلی کنسلٹ دا ڈاکٹر، پلیز آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، قدرے دھیمے لہجے میں کہہ کر وہ ٹیبل پر اس سے متعلقہ رکھی فائلز اٹھا کر باہر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر؟ مسز وقار نے تلخی سے زیر لب دہرایا۔ اس کے پیچھے رہ جانے والے عکس میں ایک اور عکس ابھرا تھا۔ شدت کرب میں مسز وقار ٹھہ جانے والے انداز میں واپس چیئر پر آ بیٹھیں۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ اب درد ہی درد تھا چاروں طرف، اور وہی مہربان تھا وہی ستمگر، وہ اثبات تھا وہی نفی، وہ بقا تھا وہی فانی، شہیر سلمان۔ اس نے زیر لب دہرایا اور سسکیاں لینے لگی۔ سر پلیز سر، کلوز دس ٹاپک، عثمان حیدر نے اکڑتے ہوئے سر جھٹکا۔ عثمان بیٹا اس طرح بات نہیں کرتے بڑوں سے۔ عثمان نے سر نیازی کے محبت بھرے انداز پر سر جھٹکتے ہوئے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ عدین کی سسکیاں دھیرے دھیرے کلاس میں ابھرنے لگیں اور عثمان پھر سے کرسی پر پہلو بدلنے لگا۔ اس کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہوئے۔ مس عدین پلیز بی کریجس۔ سر نیازی تمام معاملے سے باخبر ہو چکے تھے اور ان کے پاس ڈائس پر وہ اپلیکیشن بھی رکھی ہوئی تھی جو عالیہ نے عثمان حیدر کے خلاف سبمٹ کرائی تھی۔ عالیہ کے سمجھانے بجھانے پر وہ مشکل عدین آج کلاس میں آئی تھی۔ سر نیازی کے فون پر ریکویسٹ کرنے پر وہ مجبور ہو گئی تھی کہ ایک بار ان کی بات سن لے، مگر وہ تہیہ کر چکی تھی کہ دل میں کہ اب وہ گھر جائے گی تو ہمیشہ کے لیے، کبھی یونیورسٹی واپس نہیں آئے گی۔ آئندہ میں کبھی نہیں سنوں کہ آپ نے مس عدین سے بدتمیزی کی ہے۔ شی از اے شائننگ اسٹار آف آور کلاس۔ سر نیازی عثمان سے براہ راست مخاطب تھے۔ اور جو یہ کرتی ہے؟ عثمان تلملا اٹھا۔ کیا فار ایگزامپل؟ سر نیازی نے پوچھا۔
عثمان کے پاس جواب نہیں تھا کہ وہ اس کی باتوں سے کیوں چڑھتا تھا۔ اس نے منہ کھولا مگر کوئی جملہ سمجھائی نہ دیا۔ سر جھٹک کر وہ سر نیازی کے پیچھے بورڈ کو گھورنے لگا۔ شی از کوائٹ انوسینٹ، ڈرامے ہیں یہ سب، عثمان نے دل ہی دل میں سوچا۔ چلیں آپ دونوں آج سے فرینڈ شپ کریں، آج سے آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے اور آئندہ میں کبھی کوئی شکایت نہیں سنوں۔ فرینڈ شپ؟ نبیل نے کھنکھار کا گلا صاف کیا اور کلاس میں کھی کی آوازیں پھیل گئیں۔ بی سیریس، سر نیازی نے سب کو ڈپٹا۔ روتے ہوئے عدین کا حلق سوکھ گیا۔ عثمان بیٹا سوری بولو اپنے پچھلے تمام بیہیو کے لیے عدین سے، اٹھو۔ سر نیازی نے چشمے کے اوپر سے عثمان کو گھورا۔ سوری وٹ؟ یس سوری، یو ڈیڈ اے لاٹ آف بیڈ تھنگس ٹو ہر اینڈ شی از ویری ڈسٹرب بیکاز آف یو، ایون شی ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو یونیورسٹی۔ سر نیازی عثمان کو سمجھا رہے تھے، وہ اکڑتے ہوئے مزید کرسی میں فکس ہوا، جیسے اس کا اٹھنے کا اور سوری بولنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ غصے سے اس کے سفید گال سرخ ہونے لگے اور ابرو مزید تن گئے، گویا اس کی انا کو اچھی خاصی ٹھوکر لگی تھی۔ عثمان بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی 5 منٹ کی مسلسل چھائی ہوئی خاموشی کو سر نیازی نے ہی توڑا۔ اب کلاس میں اور ابھرتی عدین کی سسکیاں بھی دب چکی تھیں۔ سر نیازی کا عثمان کو انسسٹ کرنا اس کا حلق خشک کیے دے رہا تھا۔ بٹ سر، اس نے چوں چرا کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا اب سر نیازی جتنے غصے میں تھے وہ اس کے پاپا کو شکایت کریں گے، اور اب پاپا کو مزید اپنی حرکات کی وضاحت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجبوراً اپنے 190 کے زاویے پر پہنچتے غصے کو نارمل کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ نبیل اور عماد کے ہونٹوں پر ہنسی تھی۔ صبا کا رخ عثمان کے چہرے پر تھا۔ مسلسل وہ بے یقینی سے عثمان کو کھڑے ہوتے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر عثمان کا رخ سامنے دیوار پر لگے بورڈ پر تھا۔ آئی ایم سوری۔ بمشکل سانس کھینچتے ہوئے عثمان نے جملہ ادا کیا۔ سر نیازی کو دیکھ کر واپس بیٹھ گیا۔ وٹ از دس؟ یہ سوری کرنا تھا؟ یہ تو آپ سوری ان کے سر پر مار رہے تھے۔ اس طرح آپ کے حالات کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتے اور میں مزید ایسا ہنگامہ برداشت نہیں کروں گا۔ تو اور کیا اس کے پاؤں پکڑ لوں سر؟ عثمان تلملا اٹھا۔ ویری بیڈ۔ اچھے طریقے سے معذرت کرو بیٹا کہ میں شرمندہ ہوں اپنے بیہیو پر، اور سسٹر میں آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ ہم اچھے کلاس میٹس اور یونیورسٹی فیلوز یا فرینڈس کی طرح رہیں گے۔ جب ضرورت پڑی ایک دوسرے کی مدد کریں گے اسٹڈی میں، سمپل۔ سر نیازی نے معذرت کا متن دہرایا۔ سسٹر پر پوری کلاس کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی کا تبادلہ خیال کرنے لگی۔ چند لمحے عثمان حیدر سر نیازی کو گھورتا رہا اور پھر اس نے مڑ کر عدین کو دیکھا اور چند قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ سوری عدین، آئی ایم ریئلی سوری، آئی ڈیڈ ریئلی بیڈ ٹو یو، آئی ول بی کیئرفل فار دا نیکسٹ۔ ایک ایک لفظ اس نے وقفے سے ادا کیا تھا۔ وہ مسلسل عدین کو گھور رہا تھا۔ عدین سوری ایکسیپٹ کریں عثمان کی۔ سر نیازی نے عدین کو دیکھا۔ اٹس اوکے۔ عدین نے بمشکل آنسو روکتے ہوئے عثمان کو ایک نظر دیکھا۔ عثمان حیدر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بغیر آنکھ جھپکے عدین کو گھور رہا تھا۔ عدین اس کی آنکھوں میں لال رنگ کو بھانپتے ہوئے سہم رہی تھی اور پوری کلاس او کے نعرے لگا رہی تھی۔ کل مسٹر عثمان ہم سب کو مٹھائی شیئر کریں گے اسی خوشی میں، سر نیازی نے کمپلیمنٹس دیے۔ کچھ دیر عدین اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ عثمان حیدر نے ابرو اچکاتے ہوئے اٹس اوکے کو زیر لب دہرایا اور واپس آہستگی سے آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بظاہر سب خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر عدین الوی اور عثمان حیدر کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ آج اسے واپس آئے دوسرا روز تھا۔ آتے ہی اس نے دی ہوپ کے رکے ہوئے کام سنبھال لیے تھے، مگر مسز وقار آج دوسرے روز بھی نہیں آئی تھیں۔ وہ تمام فائلز میں سر دیے گہری سوچ میں مگن تھا اور اسے اس بات پر شرمندگی تھی کہ وہ انہیں اس دن ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کا کہہ کر آیا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ رہی ہوں گی گھر بیٹھے الٹا سیدھا میرے بارے میں۔ وہ آفس میں بیٹھا اسی ایک نقطے پر غور و خوض کر رہا تھا۔ بابا، آخر آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں؟ آپ کو شاید احساس نہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ عدین ان کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ ارے عدین، چچا جان کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں، اوپر سے تم یہ رونے دھونے کا ڈرامہ شروع کر کے انہیں اور پریشان مت کرو، منیر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ عدین تایا جان کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ یونیورسٹی سے آتے ہی وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ ڈرامہ؟ عدین نے رک کر منیر کو دیکھا۔
ہاں تو اور کیا، اتنی محبت تمہیں ہوتی بابا سے تو تم یونیورسٹی کیوں جاتی، ان کی بات کا احترام کرتی، مگر تمہیں تو آگ لگی ہوئی ہے لڑکوں کے بیچ پڑھنے کی، اور پتہ نہیں تم نے کون سا کیٹو فتح کرنا ہے۔ منیر کو دل کی بھڑاس نکالنے کا حسین موقع ملا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی یونیورسٹی اب۔ عدین مکمل تیاری کے ساتھ گھر آئی تھی، وہ ہاسٹل سے تمام سامان سمیٹ کر لے آئی تھی۔ عثمان حیدر اس کی نظروں میں گھوم گیا، وہ عالیہ کو بغیر بتائے کہ وہ کس ارادے سے جا رہی ہے آ گئی تھی، بس بابا جان کی بیماری کا بہانہ کرنے کے بعد۔ ارے نہیں منیر، ایسا نہیں بولو، عدین تم یونیورسٹی کیوں نہیں جاؤ گی بھلا؟ بابا جان نے منیر کو رپتے ہوئے عدین سے سوال کیا۔ بس میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، مجھے پتہ ہے آپ میری وجہ سے صحت خراب کیے بیٹھے ہیں، اب میں نہیں جاؤں گی واپس۔ عدین میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بابا کو اصل وجہ بتا سکتی، اسے بابا کی بیماری سے بہتر بہانہ نہیں ملا تھا۔ اس کا دل کتنی اذیت جھیل رہا تھا، یہ بات وہ بابا سے چاہ کر بھی بیان نہ کر پائی۔ وہ انہیں مزید پریشانی سے بچانا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، تعلیم ادھوری نہیں چھوڑو گی تم۔ میں اپنی بیٹی کو بہت کامیاب و کامران دیکھ کر بالکل بھلا ہو جاؤں گا، میری صحت کی فکر مت کرو میری جان۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ یونیورسٹی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ عدین آپی، فراز نے ٹی وی آف کیا تو ساتھ کے بیڈ پر لیٹی عدین کے کمبل سے آئی ہچکیوں کی آواز نے کمرے کی خاموشی میں اپنا وجود ظاہر کیا۔ عدین آپی، فراز ہچکیوں پر غور کرتا ہوا عدین کے بیڈ پر آ بیٹھا۔ عدین نے خود پر ضبط کرتے ہوئے خود کو سوتا ہوا ظاہر کیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ فراز نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ نہیں فراز، وہ آنکھیں اور ناک رگڑتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا کو بتا کر آتا ہوں کہ آپی بہت رو رہی ہیں، وہ جوتا پاؤں میں گھسیٹتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں فراز، پاگل ہو گئے ہو، وہ پریشان ہوتی بولی۔ بابا کو مت بتانا، وہ اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے فراز کا بازو کھینچا۔ پھر کیوں رو رہی ہیں، بتائیں کیا ہوا؟ فراز اس کے گلے میں بازو ڈال کر بولا۔ بس یوں ہی، وہ بابا کی وجہ سے۔ اس نے سپٹاتے ہوئے موضوع تبدیل کیا۔ بابا؟ اب بابا ٹھیک ہیں آپی، ڈونٹ وری، ہم ہیں نا سب، کتنے لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ آپ بس بہت سارا پڑھ لکھ جائیں تاکہ میں بھی آپ سے کچھ سیکھ سکوں۔ میں فخر سے سب فرینڈس کو بتاتا ہوں کہ میری آپی کا یونیورسٹی ایڈمیشن ہو گیا، اور آپ ہر وقت کہتی رہتی ہیں واپس نہیں جانا، یونیورسٹی چھوڑ دینی ہے۔ وہ اپنے معصوم ذہن سے اسے سمجھانے لگا، مگر عدین اس کے پاس کہنے کو، بیان کرنے کو الفاظ نہیں تھے کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں جانا چاہتی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ منیر اور ماریہ کی لگائی بجھائی، تایا تائی کا بھی یونیورسٹی کے ایشو پر اظہار رضامندی نہ کرنا، یہ سب باتیں اسے مجبور کیے تھیں کہ وہ دل کا حال نہیں کھولے۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، سب ضبط کر جائے، شاید حالات بہتر ہو جائیں، شاید سب بدل جائے۔ سر نیازی کے کہنے پر عثمان حیدر کے معذرت کے جملوں اور اس کے انداز کو وہ ذہن سے نکال نہ پائی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے بیدار کر دیا تھا کہ اب یونیورسٹی چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے۔ وہ اپنی فیملی کی روایات کو بہت اچھے سے جانتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نام کسی نامحرم کے ساتھ لیا جا رہا ہوتا۔ یونیورسٹی تو وہ مجبوراً یہ سب کہتی رہتی تھی، مگر اب فیملی میں بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ سب کی زبان پر یہ جملہ، کسی لڑکے کی وجہ سے عدین نے یونیورسٹی چھوڑ دی، یہ جملہ ہوتا، وہ اس خیال سے بھی کام جاتی۔ زندگی میں اعتماد کی کمی کم عمر لڑکی کو کس موڑ پر لا کھڑا کیے تھی کہ وہ اپنے دماغ سے بھی آ رہی تھی۔ عثمان حیدر نامی مسائل کا حل عدین الوی ٹائپ لڑکیوں کے پاس رو رو کر گھٹ گھٹ کر سسکنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بھی یہ بخوبی کر رہی تھی۔ اعتماد بظاہر ایک لفظ تھا، لیکن عدین الوی جیسی لڑکیوں کے لیے یہ ایک سیڑھی تھی جس پر نچلے زینے پر قدم رکھتے ہی خوف کے سائے اوپر دیکھنے نہ دیتے۔ بلا شبہ کامیاب زندگی جینے کے لیے خود اعتمادی واحد نجات تھی، جس کی کمی عدین کو ہمیشہ محسوس ہوئی تھی۔ فراز اسے تسلیاں دیتا رہا تھا۔ بابا کے متعلق وہ بہلنے نہ بہلنے کا ناکام ڈرامہ کرتی بالآخر سو گئی تھی۔ وہ عورت اس کے اعصاب پر بری طرح سوار تھی۔ وہ پچھلے 4 سال سے اس کی آرگنائزیشن میں اس کے ساتھ کوآرڈینیٹر تھا۔ دی ہوپ کا اولین مقصد بے سہارا لڑکیوں کو سہارا دینا، کمسن بے سہارا بچیوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، انہیں رہائش مہیا کرنا اور انہیں ان کی ذہنی صلاحیتوں پر اعتماد کر کے زندگی گزارنے کے قابل بنانا تھا۔
اس کا اسپانسر مسز وقار کر رہی تھیں۔ شروع میں شہیر سلمان نے یہ ادارہ جوائن تو بطور ورکر کیا تھا، مگر پھر اپنی کوالٹیز کی بدولت یہاں کوارڈینیٹر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، خاص کر مسز وقار کی کرم نوازی کی بدولت یا جو بھی تھا۔ وہ بارہا مسز وقار کے رویے کی بنا پر چھوڑ جاتا، مگر مسز وقار مقناطیسی قوت سے اسے واپس کھینچ لیتی۔ جوائننگ کے اوائل سے ہی وہ مسز وقار کی نظروں میں کھٹکنے لگ پڑا تھا، جب اس نے مسز وقار کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ I like your personality a lot. If I am necessary to the hop, then I must be necessary in your life as well. Would you like to marry me? یہ وہ جملے تھے جو 4 سال قبل اس نے اس کے سامنے بیٹھے کافی کا سپ مکمل کرتے ہوئے ادا کیے تھے۔ وہ شاید ابھی مسز وقار کو بہت مہربان، رحم دل اور بے سہاراؤں کی خدمت کرنے والی شخصیت ہی سمجھتا تھا، اور زیادہ جاننے کی اسے خواہش نہ تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ اپنے کام سے میڈم کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوآرڈینیٹر کے طور پر ہر اہم پروجیکٹ اسائن کر کے بے فکر ہو جاتی تھیں، تو پھر یقیناً وہ اس کی پرسنالٹی سے بھی متاثر ہو چکی ہوں گی۔ یہی سوچتے وہ سیاہ 3 پیس میں نفاست سے بنے ہوئے خط اور مونچھوں کے نیچے مسکاتے لبوں سے انہیں پرپوز کر رہا تھا۔ میڈم وقار نے کافی کا سپ بمشکل نگلا اور اس کی آنکھوں میں گھورنے لگیں۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ We both can run the hop successfully. وہ ابھی بھی خوش فہمیوں کے کوہکاف میں تھا۔ چند لمحے مسز وقار اپنے حلق میں ابلتے آنسو کے نمکین پانی کو نگلنے کی کوشش کرتی رہیں، جو اس کی سیسا پلائی مضبوط ذات کی وجہ سے آنکھوں کے دروازوں سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ وہ مجبوراً حلق میں اترنے لگا۔ We both can run the hop successfully. اس نے چھپتے ہوئے انداز میں ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ یس شور، وہ نہایت پر امید تھا۔ اوکے فائن، وہ ریوالونگ چیئر پر جھولتی ہوئی پشت سے ٹیک لگائے انتہائی نارمل لہجے میں بولے، I can fire you from this job right now. Could you? شہیر سلمان کے مسکاتے لب فوراً سکڑ گئے۔ اس نے کافی کا خالی مگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ شرمندگی اور بے عزتی کا ملا جلا تاثر تھا، جسے وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مسز وقار اس کے اس تاثر سے دل ہی دل میں اطمینان محسوس کر رہی تھیں۔ وہ اس کی بے عزتی کے احساس میں کچھ کہے سنے بنا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس دن سے آج تک کبھی بھی مسز وقار نے اس کے ساتھ نارمل بیہیو نہ کیا تھا۔ کبھی تو وہ بہت مہربان ہوتی اور کبھی اتنی لاتعلق کے بے عزتی کے نام پر گیٹ لاسٹ شٹ اپ اس کے فیورٹ فریز ہوتے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف آپ کو لگتا ہے مجھ سے بہتر اس آرگنائزیشن کو کوئی اور کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے ریزائن نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی آپ نے میرے ریزائن کو کبھی اہمیت دی، اور پھر دوسری طرف میرے ہر کام پر اعتراض کرتی ہیں۔ یہ ایسے کیوں کیا؟ یہ ویسے کیوں کیا؟ اسے ایسا ہونا چاہیے تھا، اسے یوں بہتر کیا جا سکتا تھا۔ کبھی آپ نے تعریف نہیں کی کہ ہاں شہیر، تم نے یہ پروجیکٹ دن رات ایک کر کے بہترین بنا دیا۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ اگر میں اتنا ہی برا ہوں یا آپ کو اتنا ہی برا لگتا ہوں تو نکال باہر پھینکے مجھے۔ کیوں بار بار ذلیل ہونے کے لیے بلا لیتی ہیں مجھے؟ آج شہیر سلمان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اٹس اوکے، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، ایکسٹریملی سوری۔ آج اس کا کی پیڈ ٹوٹ گیا تھا شاید۔ آج وہ مزید یہ سب کہنے سے عاجز آ گیا تھا۔ مسز وقار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور اسے سرتاپا دیکھا، جیسے اس کی باتوں کو اور اس کی ذات کی اونچائی کو ناپناہ چاہ رہی ہوں۔ چند لمحے وہ اسے یہی احساس دلاتی رہیں کہ اس کے لیے اس کا یہ غصہ، یہ سب گلا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کے ایسے سرد رویے پر شہیر سلمان مزید تپ گیا۔ کیوں بار بار ذلیل ہونے کے لیے بلا لیتی ہوں تمہیں میں دوبارہ؟ استفہامیہ انداز میں مسز وقار نے دہرایا۔ وہ مسلسل پلکیں جھپکائے بغیر اسے گھورتا رہا، جیسے آج اسے حتمی جواب چاہیے تھا اپنی بات کا۔ کیوں بار بار ذلیل ہونے کے لیے آ جاتے ہو تم دوبارہ؟ وہ کندھے اچکا کر جیسے اس کی بے عزتی میں لطف محسوس کر رہی تھیں۔ جواباً شہیر سلمان ایڑیوں تک آگ بگولا ہو گیا۔ اوکے فائن، چلا جاتا ہوں، اور اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس کا حلق تر تھا، آواز بیٹھی ہوئی محسوس ہوئی، مگر ٹھہر ٹھہر کر اس نے جملہ ادا کیا اور ہاتھ میں پکڑی فائل شکستگی سے ٹیبل پر دھری، دروازے کی طرف مڑنے کے لیے قدم اٹھائے۔ کہیں نہیں جا رہے تم؟ مسز وقار کو دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ شہیر سلمان پر اس کی بات کا اثر ہوا تھا یا نہیں، مگر اس نے قدم نہیں روکے تھے۔ اس نے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر بڑھائے۔
سنا نہیں تم نے؟ مسز وقار نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ ان کی شخصیت کا رعب تھا یا آواز میں تلخی اور غصہ کہ شہیر سلمان مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بار مد مقابل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نہیں تھی ہمیشہ کی طرح، وہاں صرف تکلیف تھی، اذیت تھی، کرب تھا، بین تھا۔ مسز وقار کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ شہیر سلمان نے چونک کر ان کی آنکھیں دیکھیں۔ نہیں، یہ مسز وقار کی آنکھیں نہیں ہو سکتی، یہ اتنی مضبوط عورت یہ نہیں رو سکتی۔ شہیر سلمان کے اندر کوئی چلا رہا تھا، اس کی آنکھوں کا پانی شہیر کے راستے کا پانی بن چکا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ شہیر سلمان نے جیسے بے یقینی کی سی کیفیت میں خود کلامی کی۔ نہیں، اس کے گالوں پر موتی بکھرنے لگے اور وہ ضبط کی کھٹنائیاں طے کرتی ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو پونچھنے لگی۔ آنکھیں تیزی سے جھپکتی ہوئیں، وہ خود پر مکمل کنٹرول پا چکی تھیں۔ وہ کتنے لمحے اسے دیکھتا رہا، باہر نہ جا سکا، اور وہ یوں ہی سامنے کرسی کے قریب کھڑی خود کو مضبوط رکھنے یا شاید مضبوط دکھانے کی کوشش کرتی رہی۔ دیکھو عدین، اب ایسے مت کرو، میں تمہاری وجہ سے آئی ہوں یہاں۔ عالیہ نے چائے کا آخری سپ لیا اور مگ واپس رکھتی مایوسی سے اسے گھورنے لگی۔ عالیہ پلیز، تم اب مجھے انسسٹ مت کرو، میں نے سوچ لیا ہے، بات اسٹڈی کی ہے نا، میں پڑھ لوں گی، ایگزام دے لوں گی، تم مجھے سر نیازی سے تمام نوٹس لے کر شیئر کر دینا۔ عدین نے دھیمے لہجے میں بے چارگی سے اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ یار کیوں بچپنا دکھا رہی ہو؟ انکل آنٹی کو کیا بتاؤ گی؟ وہ پہلے بیمار ہیں، کیوں انہیں پریشان کرنا چاہتی ہو؟ جب ساری بات ختم ہو گئی ہے، عثمان حیدر نے تم سے ایکسکیوز بھی کر لیا ہے تو پھر کیوں بات بڑھا رہی ہو؟ آہستہ بولو، کیوں نام لے رہی ہو؟ وہ عالیہ کی بات پر ادھر ادھر دیکھتی مزید سہم کر اسے ڈپٹنے لگی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں، جس کا دوسرا دروازہ تایا جان کے گھر کی طرف کھلتا تھا، اور عموماً ماریا وہاں کان لگائے کھڑی رہتی تھی۔ آہستہ ہی بول رہی ہوں، اگر تم یونیورسٹی نہ گئی اس بار میرے ساتھ تو میں تمہارے گھر میں سب کو پھر اصل وجہ بتا دوں گی یونیورسٹی چھوڑنے کی۔ اس نے آخری دھمکی دی۔ پلیز عالیہ، مجھے پریشان مت کر۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ میرے بھی بہت سے خواب ہیں، میں بھی یونیورسٹی نہیں چھوڑنا چاہتی، مگر دیکھو، خوابوں پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، سوائے عزت کے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے بابا کو یہی کہتے سنا، میری بیٹی میرا مان ہے، اور میں یہ مان توڑنا نہیں چاہتی۔ ارے تو کون کہہ رہا ہے مان توڑنے کو؟ اور نہ ہی تمہارا اس سب میں کوئی قصور تھا، بس تم اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ اگر تم میں کانفیڈنس ہو تو جواباً اس کی انسلٹ کرو، یوں سسکنے کی بجائے۔ یہ رونا بلکنا بچوں کی طرح بند کرو اور بہادر بنو۔ اب تو اس نے معاملہ ختم کر دیا ہے، ایکسکیوز کر لیا ہے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ مائی ڈیئر پلیز۔ وہ اسے گلے سے لگائے التجا کر رہی تھی، مگر عدین کی آنکھوں میں عثمان حیدر کے ایکسکیوز کا منظر تھا اور اس کی سرخ آنکھیں۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ عثمان حیدر کلاس میں داخل ہوا تو عدین پر نظر پڑتے ہی اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ عدین سپٹاتے ہوئے دوسری طرف بیٹھی عالیہ کی طرف گھوم گئی۔ کلیجہ حلق میں آ پھنسا تھا۔ آج واپسی پر اس کی پہلی کلاس تھی۔ عالیہ نے اسے اٹس اوکے کا سائن دیا اور اشارے میں ہی ریلیکس رہنے کا کہا۔ ایکسکیوز می، ہاؤ آر یو مس عدین؟ ببل چباتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے دوبارہ کہا۔ نبیل اور عماد اگلی سیٹوں پر بیٹھے بار بار پیچھے مڑ کر اسے گھور رہے تھے۔ اس کے وجود سے اٹھتے دھنل کے سینٹ کو محسوس کرتی وہ مسلسل کپکپا رہی تھی۔ ارے میں آپ سے مخاطب ہوں، اس نے جھک کر آگے ہوتے اس کے آگے چٹکی بجاتے کہا۔ جی ایم اوکے۔ بمشکل اس نے الفاظ حلق سے برآمد کیے۔ آپ اتنے روز سے اپسیٹ ہیں، آر یو اوکے؟ واز ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اس نے قدر دوستانہ ماحول میں سوال کیا۔ جواباً عدین نے پھر مدد طلب نظروں سے عالیہ کو گھورا، مگر عالیہ نے نظریں چرا لی۔ وہ چاہتی تھی کہ عدین کانفیڈنس سے اسے خود ڈیل کرے۔ یس۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عدین نے بمشکل جواب دیا، پھر عثمان حیدر نے مزید کچھ نہ کہا۔ سر نیازی کلاس میں آ چکے تھے۔ عدین سے رسمی حال احوال کے بعد انہوں نے لیکچر جاری کیا۔ سر نیازی کو بابا جان کی بیماری کا بہانہ لگا کر عدین مزید گفتگو سے دستبردار ہوئی تھی۔ پورا لیکچر ڈسٹرب ہو گیا تھا عثمان حیدر کی برابر کی سیٹ پر موجودگی سے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے نہ تو وہ لیکچر نوٹ کر پائی تھی اور نہ ہی مزید کوئی سوال جواب کر سکی۔ سر نیازی نے ویری گڈ کے کمپلیمنٹ سے ان دونوں کو برابر کی سیٹ پر بیٹھے دیکھا، جبکہ عثمان حیدر مسلسل لیکچر نوٹ کر رہا تھا، حرف با حرف۔
ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ نبیل اور عماد کے دیے ہوئے نوٹ سے ہی کام چلاتا تھا۔ یہ لو۔ وہاں سے اٹھنے سے قبل عثمان حیدر نے اپنی فائل سے لیکچر والا پیج نکالا اور عدین کی طرف بڑھایا۔ وہ چند لمحے دیکھتی رہی۔ بڑی نفاست سے تمام پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنی فائل پر ڈالی جہاں ٹال مٹول کی لکیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ عثمان حیدر کی موجودگی اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی اس وقت۔ لے لو، مجھے پتا ہے تم نے نوٹ نہیں کیا، اس لیے میں نے بھی اپنا پیج آج پہلی بار ٹرائی کیا۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا اور مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ عدین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، بس کسی طرح وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس کی نظریں اس کے وجود پر کسی کیچڑ کی طرح محسوس ہو رہی تھیں اسے۔ عدین نے لیکچر اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ یوں ہی پتھر بنی بیٹھی پینسل سے فائل کا کونا کھرچتی رہی۔ ادھر اسے بے حس و حرکت پا کر عثمان حیدر پیج اس کی فائل پر دھر کر چلا گیا تھا۔ نبیل اور عماد بھی فوراً اس کے پیچھے لپکے تھے۔ دیکھا تم نے؟ اس کے جانے کے بعد عدین نے عالیہ کو گھورا۔ کیا؟ اسے کیا ضرورت تھی میرے ساتھ یہاں آ کر بیٹھنے کی؟ تو بابا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا بلکہ تمہارا خیال کیا ہے، لیکچر نوٹ کر کے دیا۔ عالیہ کو اس کی سمجھ نہ پڑی۔ مگر مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدین نے لیکچر کا پیج نفرت سے اٹھا کر پھاڑا۔ اس کی اس حرکت کو صبا نوٹ کر رہی تھی اور پھر جیسے ہی عدین نے ٹکڑے پھینکے صبا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ عدین یار بی پازیٹیو، اگر وہ تمہارے ساتھ مس بیہیو کرے تو تمہیں غصہ کرنا چاہیے، ادروائز پلیز بی پازیٹیو۔ اب کچھ ایسا رسپانس دو گی تو پھر سے بدمزگی ہوگی، اگنور کرو اب بس۔ عالیہ صبا کو اس کا لیکچر پھاڑنے کا سین ملاحظہ کرتے دیکھ چکی تھی اور عدین کی معصومیت کی نسبت عالیہ کی چالاکی تمام معاملات بخوبی سمجھتی تھی کہ صبا جو عثمان حیدر کی گرل فرینڈ ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ ایسی چاپلوسیوں کی بنا پر ہی ہے، اور اب وہ یہ سب بھی عثمان حیدر کو ضرور بتائے گی۔ شکر ہے عالیہ بابا کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے۔ کل مجھے فون پر کہہ رہے تھے کہ تم نے آتے ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے فش اسٹیک بنا کر کھلانا ہے جب بھی آؤ۔ عدین خوشی سے بتا رہی تھی۔ عالیہ اور وہ کینٹین کے ایک کارنر میں بیٹھی جوس پی رہی تھیں۔ چلو اچھی بات ہے، شکر ہے تم نے ان سے یونیورسٹی کی کوئی بات نہیں کی، ورنہ شاید وہ کبھی ٹھیک نہ ہوتے۔ عالیہ اسے سرزنش کر رہی تھی۔ ہاں عالیہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بہت سی باتیں مصلحتاً برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ شاید اگر تم نہ سمجھاتی اور میں جذباتی ہو کر سب ان سے شیئر کر لیتی اس وقت تو وہ کتنے پریشان ہوتے، طبیعت بھی بہت سیریس تھی۔ عالیہ وہ کبھی برداشت نہ کرتے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو یوں کسی نے کتنی بے دردی سے مارا ہے۔ وہ کہتے ہوئے تلخی سے پھر سسکنے لگی۔ بی بریو یار، بس تم ہمت مت ہارو، تم بہت جلد ڈر جاتی ہو۔ عالیہ اس کا ہاتھ تھپتھپانے لگی۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے جوس کا آخری گھونٹ بھرا۔ چلیں، ابھی 10 منٹ ہیں کلاس میں، رکو ذرا، عالیہ کہتے ہوئے بیگ سے مرر نکال کر بال درست کرنے لگی۔ عدین نے مسکرا کر اسے شرارت سے دیکھا۔ تم تو ہو ہی بدذوق، میرا کیا قصور ہے؟ وہ بھی شوق ہوئی۔ ہائے مس عدین، مے آئی سیٹ ہیئر؟ عثمان حیدر نے پاس آتے ہوئے مسکرا کر عدین کو دیکھا۔ عدین عالیہ کو دیکھنے لگی۔ اب تو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، عالیہ نے عدین کی حالت بھانپتے ہوئے کہا۔ یو ڈونٹ وری، تم کلاس لے لو، میں تو عدین سے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کرسی کھینچ کر بے تکلفی سے کہا۔ تم نے میرا لیکچر پھاڑ دیا تھا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ عالیہ انسلٹ کے احساس سے سرخ ہونے لگی۔ عدین اس کی بات پر خوفزدہ ہو گئی کہ شاید اب وہ اس بات پر اس سے جھگڑا کرے گا۔ ڈرو نہیں، میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ رہا، شاید تمہیں لیکچر اچھا نہیں لگا ہوگا۔ اوکے لیو اٹ، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ خود ہی اندازہ لگانے لگا۔ جاؤ، وہ اب عالیہ سے مخاطب تھا۔ عدین چلو، عالیہ نے عدین سے کہا۔ عدین کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، میں یہاں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، عثمان حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چند لمحے ٹیبل کو گھورتی رہی۔ سن لو بات، عالیہ نے عدین کو دیکھا۔ عدین انگلیاں چٹکاتے ہوئے پریشانی سے عالیہ کو دیکھنے لگی۔ یہ کچھ گفٹس ہیں تمہارے لیے۔ اس نے ہارٹ کی شکل کے 2 باکس عدین کے سامنے ٹیبل پر ڈالے۔ عالیہ زیر لب مسکراتے عدین کو دیکھنے لگی، مگر عدین کا رنگ لال پیلا ہونے لگا۔ یہ چاکلیٹس اور یہ پرفیوم، وہ میری گرینی برازیل سے آئی ہیں، مجھے ملنے کے لیے گفٹس لائی تھیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں نے یہ پرفیوم اسپیشلی تمہارے لیے منگوایا ہے۔ وہ اشارے سے پرفیوم دکھا کر بولا۔ جلدی اٹھاؤ، تھینکس بولو، پھر کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عالیہ نے زیر لب ہنسی دبا کر کہا۔ آئی ایم سوری، میں یہ نہیں رکھ سکتی، سادہ مگر گھبرائے لہجے میں کہہ کر عدین نے بیگ اٹھایا۔
عالیہ بھی چل پڑی۔ عدین کے مرتے ہی عثمان حیدر نے اسے بازو سے کھینچا۔ "What's wrong with you؟ یہ کتابوں کی دنیا سے نکل کر بھی کبھی فیلنگز بھی سمجھ جایا کرو۔ میں بھی انسان ہوں، اتنا برا بھی نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔" وہ سنجیدہ تھا یا نہیں، مگر عدین اس کی اس حرکت سے سرتاپا کپ کھپا گئی تھی۔ اس نے غصے سے بازو کھینچا۔ عالیہ بھی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کینٹین سے نکل چکی تھیں۔ عثمان حیدر نے وہ دونوں باکس اٹھائے اور دیوار پر زور سے پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلے 4-5 روز وہ شہیر سلمان کو نظر انداز کرتی رہی تھی۔ وہ کسی کام سے بھی اس کے پاس آتا تو کام پینڈنگ کر دیتی۔ ان کے بیچ مزید کوئی بات نہ ہو سکی تھی، مگر شہیر سلمان بہت الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک قابل ذہین اور فطین شخص مسز وقار نامی کتاب میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ کبھی اس کے رویے کے بہاؤ کو سمجھ نہ پایا تھا اور اکتاہٹ کا شکار ہی رہتا تھا، مگر اب جو ہوا تھا اس چیز نے اسے مزید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں مسز وقار کا جو نقشہ تھا وہ نہایت مضبوط تھا۔ پھر وہ کیوں رو رہی تھیں؟ کس چیز نے اسے شہیر سلمان کے آگے رونے پر مجبور کر دیا تھا؟ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر اسے اندازہ تھا کہ وہ اس سے کچھ شیئر کرنے والی ہرگز نہیں۔ وہ کبھی اسے اپنے کھینچے ہوئے حصار سے آگے بڑھنے نہیں دیں گی، اس لیے وہ پوچھ کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اب بے کلی سی تھی دل کو جو اسے چین آنے نہیں دے رہی تھی۔ اب اس نے مجھے ذلیل کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے شاید، عدین نے ناک رگڑ کر اپنے آنسو ضبط کرتے کہا۔ اس میں ذلیل ہونے والی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی سیریس ہو، انٹرسٹڈ ہو تم میں۔ برا آپشن بھی نہیں ہے، ہینڈسم ہے، امیر و کبیر فیملی سے ہے۔ ہی از اے برائٹ فیوچر آئی تھنک، عالیہ نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے دن سے اس کی پرسنالٹی سے متاثر تھی، بس اس کے رویے پر حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنا اب نارمل ایٹیٹیوڈ کیوں کرتا ہے۔ عالیہ بس کرو پلیز، تم کتنی بے وقوف ہو۔ اگر میری جگہ تم ہوتی تو کیا تم اسے رسپانس کرتی؟ ہاں ضرور کرتی، بلکہ کاش میں تمہاری جگہ ہوتی، اس نے حسرت سے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا۔ وہ اس وقت عدین کو کوئی آسمانی مخلوق سمجھ رہی تھی جسے عثمان حیدر جیسے لڑکے نے پرپوز کیا تھا۔ عدین اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ چاہے بری طرح اس نے تمہیں مارا ہوتا، تم سے بدتمیزی کی ہوتی، پھر بھی؟ ہاں تو اس نے ایکسکیوز کر لیا ہے نا تم سے، اب چھوڑ دو اس بات کو۔ اور بہت معنی رکھتا ہے یوں بھری کلاس میں کسی لڑکی سے سوری بولنا، مگر اس نے کیا ہے یہ؟ عالیہ اسے سراہتی رہی۔ نہیں عالیہ، عدین کی آنکھوں میں عثمان حیدر کے سوری کرنے کا مکمل سین منڈلانے لگا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، اس کا کچھ دہراتا ہوا لہجہ۔ اس نے سوری نہیں کی مجھ سے عالیہ، عدین کھوئی ہوئی تھی ابھی بھی۔ تو اور کیا کیا تھا؟ عالیہ چڑ گئی۔ عدین اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اب میں اسے کیا جواب دوں کہ تم نے پرپوزل کا کیا رسپانس کیا؟ عالیہ نے بحث ختم کرنے کی نیت سے کہا۔ تم یہ سب سر نیازی کو بتا دو، عدین نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہے، اس کی کوئی عزت ہے؟ آفٹر آل وہ مائنڈ کرے گا، اس نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے اپنا میسج تم تک فارورڈ کرنے کے لیے، تم کم از کم۔ میں تو اس سے تعلقات خراب کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ عالیہ بہت خوش فہم واقعہ ہو رہی تھی۔ اور میری عزت؟ تمہاری نظروں میں شاید میری کوئی عزت نہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اس میں کیا برا ہے؟ پرپوز کرنا کوئی گناہ نہیں، مگر یہ کام پیرنٹس کے کرنے کے ہوتے ہیں، ہمارے کرنے کے نہیں۔ وہ یہاں تعلیم کے لیے آتا ہے یہ شریف لڑکیوں کو پرپوز کرنے۔ چلو میں اسے کہہ دیتی ہوں کہ تمہاری فیملی سے رابطہ کرے۔ عالیہ نے بات ختم کی۔ نہیں بالکل نہیں، ایسا مت کرنا، اس طرح کی حرکتوں کے لیے نہیں بھیجا بابا نے مجھے، وہ بہت ناراض ہوں گے، اور نہ ہی میری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت ہے۔ تعلیم مکمل ہوئی نہیں، کسی منزل پر پہنچا نہیں، اور پرپوز کرتا پھر رہا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے شاید۔ میری انسلٹ کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے اب یہ نیا ٹرک سوچا اس نے۔ عدین نے سختی سے منع کیا عالیہ کو۔ مجھے کچھ سوچنا ہی پڑے گا اس کا حل، عدین پریشانی اور فکر سے بولی۔ سیدھا حل ہے، اسے ٹائم دو، رسپانس دو، پتہ چل جائے گا کہ وہ تم سے سیریس ہے یا پھر انسلٹ کرنے کا ٹرک ہے۔ آئی ایم سوری مائی فٹ، عدین حتمی لہجے میں کہہ کر واپس بستر پر لیٹ گئی۔ مسز وقار کی گاڑی چوری سڑکوں پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ آج وہ تمام کام چھوڑ کر سڑکیں ناپنے نکلی تھیں۔ گاڑی میں اقبال بانو کی پرسوز آواز بار بار گونج رہی تھی۔ زخموں کے بخیے تھے کہ جڑنے کے نہیں دے رہے تھے، اذیت تھی کہ محشر برپا کیے تھی۔ کیوں اہم تھی اس کی موجودگی مسز وقار کے لیے؟ وہ فائلز اٹھاتی، ہر جگہ اس کا نام لکھا دیکھتی،
اس پر اپنی حسین انگلیاں پھیرتی اور تنہا آفس میں بیٹھی سسکتی رہتی۔ وہ کتنا ضروری تھا اس کی زندگی کے تمام کاموں کو آگے بڑھانے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ کوئی 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد تھک ہار کر اس نے گاڑی گلوریا جینس کے باہر روکی اور اندر داخل ہوئی۔ ویٹر کے آنے پر ایک کافی کا آرڈر دے کر یوں ہی کافی کے مگ کے کناروں پر انگلیاں چلاتی وہ مسلسل شہیر کی آوازوں کو اپنے کانوں میں سنتی رہی۔ یس میم، اوکے میم، سوری میم۔ اس نے موبائل نکالا، یکے بعد دیگرے گیلری میں موجود اس کی پروفائل پکچر کے سکرین شاٹ دیکھتے ہوئے اس کے گال تر ہونے لگے۔ داغ دل ہم کو یاد آنے لگا، لوگ اپنے دیے جلانے لگے۔ خود فریبی سی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے۔ اب تو ہوتا ہے ہر قدم پہ گماں، ہم یہ کیسا قدم اٹھانے لگے، اپنی قسمت سے ہے مفر کس کو، تیر پر اڑ کے یہ نشانے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے، داغے دل ہم کو یاد آنے لگے۔ کیسے آکسیجن کی طرح تم میری زندگی میں شامل ہو گئے ہو، سانس بھی نہیں لے رہی میں، فضا میں اتنا حبس ہے کہ دم گھٹنے لگتا ہے، اور ساتھ ہی اتنی نمی ہے کہ وجود تر ہوئے جا رہا ہے۔ کیوں شہیر سلمان، کیوں آخر کیوں؟ وہ اکیلی وہاں بیٹھی سسکتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی، روح زخم آلود تھی، جلتی رہی، ابلتی رہی۔ ہر چند منٹ کے بعد وہ تپتے جھلستے کافی کے مگ میں اپنی انگلیاں ڈبوتی اور اس تپش کو ہنستی ہوئی سہتی، پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلتی۔ انگلیاں حدت سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ بے حسی کی شاندار تصویر تھی اس وقت، اور آنسو اس کے گالوں پر لڑکتے جا رہے تھے۔ ویٹر نے چند منٹ اسے دیکھا اور تاثر سے سر جھٹکتا کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ ہر مہینے 2 مہینے بعد آتی اور یہی کوئی الٹی حرکت کرتی۔ ویٹر کے 1-2 بار مداخلت پر جو چیخو پکار اس نے کی، اس وجہ سے اب ویٹرز نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے حکم کو بجا لانے کے سوا کوئی مداخلت نہ کر سکتے تھے۔ وہ کسی طرح بھی ایگری نہیں ہوں گی۔ سو پلیز اسٹاپ دس وش۔ عالیہ نے ماہر خبر رساں کی حیثیت سے عثمان حیدر کی گڈ بک میں اپنا نام بنایا۔ نبیل نے چند لمحے عثمان کو گھورا۔ عثمان نے عالیہ کے سامنے اسے نارمل رہنے کا اشارہ کیا۔ ادین کی طبیعت خراب تھی، رات بھر جاگنے سے اور سٹریس سے، اور آج وہ عثمان حیدر کی نظروں سے بچنے کے لیے یونیورسٹی نہ آئی تھی۔ عالیہ کو گولڈن چانس مل گیا تھا عثمان حیدر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ ایسے کرو، مجھے اس کا ایڈریس اور کوئی کانٹیکٹ دے دو، عثمان حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ ایڈریس؟ کانٹیکٹ؟ عالیہ چند لمحے سوچنے کو رکی۔ ہاں، لیکن یہ اس کی پرمیشن کے بغیر، وہ ناراض ہوگی۔ عالیہ نے اندر ذرا خوف ابھرا۔ ڈونٹ وری، تمہارا نام نہیں آئے گا۔ کافی منگواؤں تمہارے لیے؟ عثمان حیدر نے تاش کا پتا پھینکا اور اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ عثمان حیدر کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینا عالیہ کے لیے کسی لگژری سے کم نہ تھا۔ لیکن پھر پرامس کریں، میرا نام نہیں آئے گا۔ میں آپ کو ایڈریس یا کانٹیکٹ دیا۔ کیا آپ واقعی اس پرپوزل کے لیے سیریس ہیں؟ آپ ادین کو واقعی پسند کرتے ہیں؟ عالیہ کو بہت حیرت تھی، جس کا اس نے کافی کے سیپ چڑھاتے ہوئے اظہار کر ہی دیا۔ نبیل تمام گفتگو کے درمیان خاموش تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ عثمان نے چنگم کا ببل بناتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، میں آپ کے دل کا حال تو نہیں جانتی، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ اس کی فیملی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں پھر تو آپ ضرور سیریس ہی ہوں گے، عالیہ نے اندازاً جواب دیا۔ اوکے، دیٹس دا پوائنٹ۔ نبیل اپنی کرسی پر پہلو بدلنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس وقت اسے عالیہ چبھ رہی تھی۔ جب بندہ کسی کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے تو ہی پرپوزل بھجواتا ہے، ورنہ کوئی پاگل یہ شادی کا بکھیرا پالتا ہے۔ عثمان حیدر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ عالیہ دل ہی دل میں ادین کی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے گھر والے مان جائیں گے۔ اچھا، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کی فیملی تھوڑا الٹرا ماڈرن نہیں ہے، آپ کی طرح مڈل کلاس سے بیلونگ کرتی ہے وہ، کہیں اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، بہت طریقے سے مینیج کیجیے گا معاملہ۔ عالیہ کے اندر ڈر بھی تھا کہ کہیں ادین کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ فکر ہی مت کرو۔ عثمان حیدر نے کافی کا آخری سپ لیا اور کہکہا لگا کر بولا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ شہیر نے آج بمشکل جسارت کی تھی۔ آج وہ آف ٹائم کے بعد بھی آفس میں ہی بیٹھی تھی، ابھی تک وہاں سے گئی نہیں تھی، نہ جانے کے آثار تھے۔ کھڑکی پر لگے شیشے کے پاس شہیر نے اسے دیکھا، جو کرسی کی پشت سے سر ٹکائے سوچوں میں گم تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر رسمی اجازت طلب کی، مگر جواب موصول نہ ہونے پر وہ اندر آیا اور اس میں کوئی حرکت نہ پا کر پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ جواب نہ آنے پر اس نے زور سے کھانستے ہوئے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ مسز وقار؟
وہ چونکی. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہر سلمان نے سنجیدگی سے پوچھا. ہاں ٹھیک ہوں. وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اسے نظر انداز کرنے کی غرض سے کاغذ پنسل کھولے کچھ لکھنے لگی. میں ادھر بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کے پوچھنے پر مسز وقار نے گھڑی دیکھی. آف ہو چکا ہے، تم چلے جاؤ، سنجیدگی سے کہہ کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے. مجھے کہیں نہیں جانا، وہ حتمی لہجے میں کہہ کر کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. مسز وقار نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں. آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا. نہیں، ہنوز اس نے سر نہیں اٹھایا تھا. اس کے جواب پر شہر سلمان نے سرد آہ بھری. مگر میں پھر بھی پوچھوں گا، اس نے زور دے کر کہا. دوسری طرف کوئی جواب موصول نہ ہوا. آپ کی پریشانی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اسپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ اپنا کام کرتی رہی. مضبوط لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے. ابھی بھی وہ سنجیدہ تھا. کیا چاہتے ہو؟ وہ پینسل بند کر کے اس کے سامنے سیدھی ہو بیٹھی. وجہ جاننا چاہتا ہوں پریشانی کی، اس نے مکمل اعتماد کے ساتھ جواب دیا. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم بہت اچھے انسان ہو، بہت ہمدردی ہے تمہیں مجھ سے، بہت فکر ہے تمہیں میری. وہ اسے شرمندہ کرنے کے موڈ میں تھی. نہیں، ایسا سب ثابت نہیں کر رہا. میں چاہتا ہوں آپ شیئر کر لیں، غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں. مے بی آئی کین سالو یور وریز. زخم چھیلنا چاہتے ہو شاید، مگر میں اتنی کمزور نہیں ہوں. ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ مسز وقار نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا. نہیں، زخم چھیلنا نہیں، ان پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں. اور جانتا ہوں آپ مضبوط ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے. ڈر ہے کہ وہ کہتے ہوئے رک گیا. کیسا ڈر؟ کہ اتنے مضبوط تابوت کو دیمک نہ لگ جائے کہیں اندر ہی اندر. اس کی آواز ٹھہری ہوئی تھی اور چہرے پر تناؤ واضح محسوس ہو رہا تھا. مسز وقار نے لب بھینچتے ہوئے اسے گھورا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زاروں کے تار رونے لگیں. وہ اسے روتا دیکھتا رہا. کتنے ہی لمحے اس طرح نوحہ کنا بیت گئے. شہر سلمان اس کی ہچکیاں سنتا رہا. جی فرینڈز، ایپیسوڈ 3 یہیں پہ ختم ہوتی ہے. میں امید کرتی ہوں میری طرح آپ کو بھی یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی. اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.